إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. معزز حاضرین مجلس، اسٹیج پر تشریف فرما میرے اساتذہ و دیگر علماء اکرام، اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے کہ جس نے ہمیں آج یہاں پر جمع ہونے کا ایک موقع دیا اور ہمیں دین کی کچھ باتیں سیکھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ حضرات، اگر ہم اللہ رب العزت کے انعاموں کو شمار کریں، اللہ رب العزت کی نعمتوں پر غور کریں کہ اللہ رب العزت نے ہم کو بے شمار مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ جسم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ نے ہمیں دین کی دولت سے نوازا ہے، یہ اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن اگر ہم غور و فکر کریں، ہم سوچیں، تو تمام نعمتوں سے بڑھ کر کسی انسان کو اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اگر اللہ رب العزت کوئی دے تو وہ نعمت توحید کی نعمت ہے، وہ نعمت کلمہ لا الہ الا اللہ کے فہم کی نعمت ہے کہ بندہ اپنی زبان سے اقرار تو کرتا ہے، اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا تو کرتا ہے، لیکن اگر وہ اس کلمے کو صحیح معنی میں سمجھ لے، اس کلمے کے مطابق زندگی گزار لے، تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بدلے میں اس کے بجائے کسی انسان کے پاس دنیا کی ساری دولت ہو، دنیا کا سارا رتبہ ہو، دنیا کا سارا علم ہو، وہ بڑے سے بڑے مقام و مرتبے کو پہنچ جائے، لیکن اگر وہ اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں جانتا، اگر وہ اس دنیا میں آنے کا مقصد نہیں سمجھ پایا، تو پھر اس کو دی ہوئی ساری نعمتیں بیکار ہیں اور اس کو ملا ہوا سارا انعام بیکار ہے۔ اس توحید کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ توحید ایسی چیز نہیں کہ ایک دفعہ اس کا اقرار کر لینا کافی ہے۔ ہر انسان جب دین میں داخل ہوتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے۔ اس اقرار کے ساتھ وہ اس دین میں داخل ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ اجمالی اقرار ہوتا ہے، اس میں تمام باتیں شامل نہیں ہوتی۔ اب یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کلمے کو سمجھے، اس کلمے کی باریکیوں کو سمجھے، اللہ رب العزت سے اس کی توفیق مانگے، ایسے علماء کی مجالس میں بیٹھے جن سے وہ اس کلمے کو سمجھ سکے، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو پا سکے۔ دیکھیے کہ اللہ رب العزت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے سورہ محمد میں فرماتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے نبی جان لیجئے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہم تک توحید پہنچانے والے اللہ کے رسول ہیں، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ جان لیجئے، اس بات کو یاد رکھیے، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر عبادت کے لائق کوئی ہے تو وہ اللہ رب العزت ہے۔ یعنی
یہ توحید ایک ایسی چیز ہے جس کی تکرار ضروری ہے. توحید ایک ایسی چیز ہے جس کو مستقل سیکھتے رہنا ضروری ہے. ہمیشہ اس کے بارے میں جانکاری لیتے رہنا ضروری ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ ایک دفعہ آدمی نے توحید کا اقرار کر لیا تو اس کے لیے کافی ہو گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر مومن ایسے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ وہ مشرک ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والے اکثر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں. اور ایسا اس وجہ سے ہے کہ وہ اس کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اس کے سیکھنے میں نہیں لگے رہتے. وہ اپنی زندگی میں اس کی اہمیت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کی فکر نہیں کرتے، بار بار اس کے سیکھنے کا اہتمام نہیں کرتے. اور اس وجہ سے ان کی زندگیوں کا معاملہ یہ ہے، ان کے ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے جانے انجانے میں شرک ہو جاتا ہے. وہ شرک کی غلاظت کو نہیں سمجھ پاتے، شرک کی خطرناکی کو نہیں سمجھ پاتے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ تو میری حفاظت کر اور میرے بیٹوں کی، میرے بچوں کی حفاظت کر کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، ہم شرک میں پڑ جائیں. ابراہیم علیہ السلام، آپ کا مقام کسی سے چھپا ہوا نہیں. آپ کتنے عظیم نبی ہیں اور آپ نے اپنی زندگی میں کتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کیا ہے. اللہ رب العزت کے کتنے امتحانوں سے آپ گزارے گئے ہیں. اور پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد آخری عمر میں عطا کی گئی تھی. یعنی آپ کی یہ دعا اولاد کے ہونے کے بعد آخری عمر کی دعا ہے کہ آپ اس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ مجھ سے شرک نہ ہو جائے. کتنا اہم معاملہ ہے. توحید کو سیکھنا، توحید کو سمجھنا کتنا زیادہ ضروری ہے کہ نبی اپنی امتیوں کو اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اس کی فکر کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آخری وقت میں آپ کے انتقال سے پہلے جو وصیتیں کی، ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، اپنے انبیاء کی قبروں پر جا کر سجدہ کرتے تھے. دیکھو تم ایسا نہ کرنا، دیکھو تم اس شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. اور ہماری حالت یہ ہے، ہمارا موجودہ المیہ یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، جہاں کہیں اللہ کے نام لینے والے ہیں، جہاں کہیں مسلمان ہیں، ان میں یہ برائی موجود ہے، ان میں یہ شرک موجود ہے. حالانکہ آپ ان سے پوچھیں، دنیا کے کسی مسلمان سے آپ پوچھیں کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں کہ توحید کیا ہے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے. پھر آپ ان سے پوچھیں گے کہ پھر ان قبروں کو کیوں پوجتے ہو، کیوں غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہو، کیوں اللہ کے سوا کسی کے لیے جانور ذبح کرتے ہو، کیوں اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتے ہو. تو پھر وہ اس کی تعویلیں کریں گے، اس کو عبادت بتلائیں گے، اس کو نیکی بتلائیں گے. اللہ رب العزت سورہ کہف میں فرماتا ہے کہ اولئک الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. کہ شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے لیے سجا سوار کر پیش کیا، ان کے برے اعمال کو ان کی نظروں میں اچھا بنا دیا. تو ان کا یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے اپنے ان برے اعمال کو اچھا جانا، اپنی ان غلطیوں کو، اپنی ان بدعتوں کو، اپنے ان شرکوں کو عبادت جانا. حالانکہ اللہ کہتا ہے اولئک الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں کیے گئے ان کے سارے اعمال برباد ہیں. روز قیامت اللہ رب العزت ان کو ان بدعتوں کا، ان شرکیہ اعمال کا کوئی بدلہ نہیں عطا کرے گا. روز قیامت جب ان کے سامنے ان کا صحیفہ لایا جائے گا، ان کی کتاب پیش کی جائے گی، تو اس میں وہ دیکھیں گے کہ ان اعمال نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. توحید کا علم جاننا ہر کسی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر عالم کے لیے، ہر ایک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرے، کہ زندگی کے ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر وہ اس کی تجدید کرتا رہے، وہ بار بار اس کو دہراتا رہے، بار بار اس کو سیکھتا رہے. اللہ رب العزت سورۃ الانعام میں بہت سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن اشرکوا
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُهُ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے تو اللہ ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتا. اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ بھی اے محمد، اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو آپ کے بھی تمام اعمال اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا. کتنی زیادہ اہمیت ہے توحید کو سیکھنے کی اور توحید کو سمجھنے کی. کتنا اہم مقام ہے کسی بھی مسلمان کی زندگی میں توحید کا. توحید کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، توحید کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. روز قیامت جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ہمارے اعمال میں توحید ہے تو ہمارے لیے اللہ سے ایک امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. اگر ہم بنا توحید کے اللہ کے سامنے جائیں گے، اس کے بغیر اللہ کے پاس جائیں گے تو ہمارا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. ہر عمل کی قبولیت کی شرط اللہ نے توحید میں رکھی ہے. عمل کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو، اس کو کرنے والا کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، نبی کیوں نہ ہو، اگر اس میں توحید نہیں ہے تو اس کا عمل اللہ کے پاس قبول نہیں ہو سکتا. عمل کی تمام اعمال کی قبولیت کی شرط نماز، روزہ، اللہ کی ذبح کرنا، اللہ سے مانگنا، چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل یا بڑے سے بڑا عمل، ہر عمل کی قبولیت کی شرط اللہ کے پاس توحید ہے. اور یہ توحید کیا ہے؟ توحید ہم کسے کہتے ہیں؟ توحید کہتے ہیں اللہ کو تمام عبادتیں اللہ کے لیے کرنا. جتنی ساری عبادتیں ایک انسان انجام دیتا ہے وہ ساری کی ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا. پہلے زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وہ ساری چیزیں، وہ سارے انسان، وہ ساری اشیاء، وہ ساری مخلوق جن کی دنیا میں عبادت کی جاتی ہے، چاہے سورج ہو، چاند ہو، کوئی پتھر ہو، کوئی درخت ہو، کوئی قبر ہو، کوئی انسان ہو، وہ ساری چیزیں جو اللہ کے سوا پوجی جاتی ہیں وہ جھوٹی ہیں، وہ پوجے جانے لائق نہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں. صرف اور صرف اللہ رب العزت وحدہ لا شریک کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے. وہی ایک ایسی ذات ہے جس کے لیے نمازیں پڑھی جائیں گی، وہی ایک ایسی ذات ہے جس کے لیے سجدہ کیا جائے گا، وہی ایک ذات ہے جس کے لیے قربانیاں دی جائیں گی، وہی ایک ذات ہے جس کے نام سے قسم کھائی جائے گی، وہی ایک ذات ہے جس سے دعائیں مانگی جائیں گی، وہی ایک ذات ہے جو رزق دیتی ہے، جو آسمان سے پانی برساتی ہے، جو زمین سے دانہ اگاتی ہے، جس کے پاس تمام چیزوں کا علم ہے. ان ساری باتوں کو اللہ کے ساتھ متصف کرنا، ان ساری عبادتوں کو اللہ کے ساتھ خاص کرنا، یہ توحید ہے. اس کے علاوہ اپنی عبادتوں کو کسی اور کے نام کرنا، کسی غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا، غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کرنا، غیر اللہ سے اولاد مانگنا، غیر اللہ سے رزق مانگنا، یہ شرک ہے. اب چاہے غیر اللہ کتنا عظیم نہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑے مرتبے والا کیوں نہ ہو، نبی کیوں نہ ہو، یہ شرک ہے اور اللہ رب العزت کے پاس مشرک کے لیے معافی نہیں ہے. یہ توحید انسان کو بے خوف بناتی ہے. اگر انسان کے دل میں اللہ کی توحید اتر جائے، اگر انسان کے دل میں اللہ کی توحید مضبوط ہو جائے، راسخ ہو جائے، تو پھر انسان کے دل سے دنیا کا ڈر نکل جاتا ہے، دنیا کے بادشاہوں کا، دنیا کی حکومتوں کا، دنیا کے قانون کا ڈر نکل جاتا ہے. پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ اب میری روزی روٹی خطرے میں پڑ جائے گی، میرا مستقبل، میرے بچوں کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا، یہ قانون مجھ کو برباد کر دے گا. کیونکہ اس کے اندر یہ عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ مجھ کو پیدا کرنے والا میرا رب ہے، مجھ کو کھلانے والا میرا رب ہے، مجھ کو موت دینے والا میرا رب ہے، میری تمام زندگی کا مالک اگر کوئی ہے تو میرا رب ہے. اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. مجھے دنیا کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر میں نے اللہ کو راضی کر لیا اور اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی. یہ ایک عقیدہ اس کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے، اس کے دل کو اتنی طاقت عطا کرتا ہے کہ پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتی، اسے کوئی خطرہ نہیں رہ جاتا،
اس کے دل میں کوئی ڈر نہیں رہ جاتا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ مضبوط ہو۔ تمام کے تمام انبیاء جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے وہ اسی توحید کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رِجَالٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اس دنیا کی طرف بھیجے انہوں نے اسی بات کی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، صرف ایک اللہ کو پکارا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مشہور کہ آپ اپنی قوم کو لے کر دریا کے کنارے پر ہیں اور آپ کی قوم فرعون کو آتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور آپ کے سامنے دریا ہے جس سے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ کی قوم آپ سے کہتی ہے کہ موسیٰ تمہاری باتوں میں آ کر، آپ کی باتوں میں آ کر ہم نے نقصان اٹھا لیا، اب آگے دریا ہے اس میں ڈوب جائیں گے اور یہاں کھڑے رہیں گے تو یہ فرعون کا لشکر آ رہا ہے، یہ ہمیں برباد کر دے گا، انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، آپ کی باتوں میں آ کر ہم برباد ہو گئے، ہمارا سب کچھ بیکار ہو گیا، سارا کا سارا نقصان ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی انہی چیزوں کو دیکھ رہے تھے جن کو یہ لوگ دیکھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اسی پانی کو دیکھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے لشکر کو دیکھ رہے تھے، لیکن آپ نے جواب دیا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ مجھ کو عنقریب کوئی راستہ دکھائے گا، میں نہیں جانتا کہ اس کی طرف سے مدد کیسے آئے گی، میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا راستہ دکھلائے گا، لیکن یہ میرا یقین ہے کہ میرے لیے میرے رب کی طرف سے کوئی نہ کوئی ضرور راستہ آئے گا۔ اور اللہ نے اس راستے کو پیدا کیا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں جب اپنے رب کو پکارا تھا تو آپ کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا، آپ سمندر کی گہرائی میں اور مچھلی کے پیٹ میں دو اندھیروں میں تھے، یعنی ایک مچھلی جو بہت گہرے پانی میں ہے جہاں کوئی روشنی نہیں جاتی، اور آپ اس مچھلی کے پیٹ میں ہیں جہاں کوئی روشنی نہیں پہنچ سکتی، اس کے باوجود آپ نے اپنے رب کو پکارا کہ اللہ میں گنہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ کو معاف کر دے، اور اللہ نے آپ کی دعا سنی اور آپ کی مدد کی۔ ہر نبی کی زندگی کے حالات آپ پڑھیں گے، یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشکل ترین حالات میں ان کو جس چیز نے سہارا دیا وہ اللہ کی معیت تھی، وہ ان کی توحید تھی، ان کا ایمان تھا جس نے ان کو یقین بخشا، جس نے ان کو اطمینان دیا کہ ضرور ان کا رب ان کے ساتھ ہے، ان کی مدد کرے گا۔ توحید ہمارے دلوں کو بے خوف بناتی ہے، توحید ہمیں اس دنیا میں رہنے کا حوصلہ دیتی ہے، مشکل حالات، مصائب اور پریشانیوں میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی طاقت ہم کو عطا کرتی ہے۔ ورنہ مشکل حالات میں اسی لیے مومن کبھی خودکشی نہیں کر سکتا، مومن کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا عقیدہ اس کے رب کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ ہے، اور وہ یہ بات جانتا ہے کہ اس کا رب ہر چیز پر قادر ہے، اس کا رب ہر چیز پر قادر ہے، اس کا رب ہر طرح کی مشکلات سے اس کو باہر نکال سکتا ہے۔ یہ یقین اس کو حوصلہ دیتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے۔ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ روزانہ توحید کا کچھ نہ کچھ سبق سیکھے، ہفتہ واری، یا وہ جو اس کی مسجد میں اس بات کا اہتمام ہو، یا وہ کسی کلاس کا اہتمام کر لے، چاہے آن لائن ہو یا اس کے شہر میں ہو، کوئی امام ہو، کوئی استاد ہو، کوئی جاننے والا ہو جس کے پاس وہ جائے اور جا کر روزانہ اس توحید کا سبق سیکھے، روزانہ اس کے بارے میں جانے۔ اور بظاہر زبان سے کہنا آسان ہے اور بظاہر اس کو بولنا، اس کے بارے میں تقریریں کرنا آسان ہے، لیکن اس کو سیکھنا اور اس کو سیکھ کر اس پر روزانہ عمل کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ اس کی باریکیاں جاننا کہ ہم پر ہمارے رب کا کتنا احسان ہے اور ہمارا رب کیسا ہے، اس کی صفتیں کیسی ہیں اور اس کے اعمال کیسے ہیں اور اس کا اختیار کیسا ہے اور اس کے لیے کیا 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 جانا چاہیے، ان ساری باتوں کو چھوٹے چھوٹے لقموں کی طرح، چھوٹے چھوٹے آسان اسباق کی صورت میں روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھنا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے بارے میں دلیل کے ساتھ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جیسے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، ہمیں یہ بات کہاں سے پتہ چلی کہ اللہ عرش پر ہے؟ ہمیں یہ جاننا چاہیے، ہمیں اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں پتہ چلے کہ ہم وہ بات کیوں کہتے ہیں،
سارا کا سارا قرآن اللہ کی توحید ہے. قرآن کا سب سے اہم پیغام اللہ کی توحید ہے. ہم اس قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے. علماء نے اتنی ساری توحید پر کتابیں لکھی تاکہ امت ان باریکیوں کو سمجھ سکے, ان باریکیوں کو سیکھ سکے اور اس کے مطابق زندگی گزار سکے. سب سے اچھی زندگی وہ زندگی ہے جو توحید والی زندگی ہو, چاہے اس میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو, اس میں کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ ہو. سب سے بری ہے وہ زندگی جو توحید سے خالی ہے. پھر اس کے یہاں دولت ہے, اس کے یہاں عمل ہے, اس کے یہاں عمرے ہیں, حج ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, لیکن اگر وہ توحید سے خالی ہے تو اس کی زندگی اور اس کے سارے اعمال بیکار ہیں. میں آخر میں ایک حدیث پیش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے ایک شخص کا حال بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت ایک شخص اللہ کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے گناہوں کے رجسٹر لائے جائیں گے. بہت ساری کتابیں لائی جائیں گی جو ساری کی ساری اس کے گناہوں سے پر ہوں گی, اور اللہ رب العزت اس سے ایک ایک گناہ کے متعلق سوال کرے گا, اس سے قبولوائے گا کہ یہ تیرا گناہ ہے کہ نہیں ہے, اور وہ آدمی اپنا ہر گناہ قبول کرے گا کہ ہاں اللہ یہ بھی میرا گناہ ہے اور یہ بھی میرا گناہ ہے. تمام گناہوں کے قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور اس کے تمام گناہوں کے رجسٹر کو ترازو کے, جس ترازو سے اعمال ناپے جائیں گے, ترازو کے ایک طرف ایک جانب رکھ دیا جائے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کی نیکیاں لائی جائیں. بس کوئی نیکی نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے نیکیوں کے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ, صرف اس کا یہ کلمہ جو توحید کا کلمہ ہے, یہ کلمہ رکھا جائے گا, اور یہ کلمہ اس کے تمام گناہوں پر بھاری پڑ جائے گا. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ ہم سارے عمل چھوڑ دیں, صرف لا الہ الا اللہ کے بھروسے رہ جائیں. سچا توحید کا کلمہ آپ کو کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ جنت میں جانے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ذریعہ توحید ہے. اللہ کی جنت میں داخل ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ذریعہ توحید ہے. وہ ذریعہ لا الہ الا اللہ کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے لیے, ہماری ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بوڑھوں کے لیے, ہمارے معاشرے کے ہر شخص کے لیے, ہر مسلمان کے لیے لازم ہے, ضروری ہے کہ وہ اس کلمے کو اپنی جان بنا لے, اس کلمے کو مضبوطی سے پکڑ لے, اس کے حق کو سمجھے, اس کے مطابق زندگی گزارے. انشاءاللہ وہ اس کے فائدے کو اور اس کی برکتوں کو پائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم.